آج 8 رجب دوسری جمعرات کے دن ایک مٹھی نمک پر اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ میں نے رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کا شدت سے انتظار کیا کب جمعرات کا دن آئے اور میں مٹھی پر نمک پر اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکوں۔ اللہ والو، ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اور آج 8 رجب دوسری جمعرات کے دن مٹھی بھر نمک پر کامیابی کا، ترقی کا، ہر ناممکن کو ممکن بنانے کا، نظر بد، حسد، جادو جنات سے رب کعبہ کی حفاظت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے کرنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر مل جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان دکھیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں ہمارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، وظیفہ پڑھ لیے، دن رات محنت کر لی، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج اگر آپ کے کاروبار میں کوئی بندش ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں کوئی بندش ہے، آپ کے گھر میں کوئی نحوست ہے، آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، مٹھی بھر نمک پر اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی تنگ دستیوں سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے رجب کی دوسری جمعرات کے دن مٹھی بھر نمک پر اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی حاجات پوری ہوتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ رب کریم سے اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کئی سالوں سے بیمار ہیں، بیماری لا علاج ہو چکی ہے۔ بیماری سے مکمل نجات کے لیے اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد کی کمی ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اولاد سے نواز دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور ایک مٹھی نمک کی لے لینی ہے، اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک نام بھی ہے، اس میں عظم بھی ہے، رب کی صفت بھی ہے۔ جو کوئی بندہ رب کے مہینے میں جمعرات کے دن، بڑی مراد کے دن، قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ الصمد کو پڑھ کر پکارتا ہے تو اللہ آپ کو بیٹھے بیٹھے اپنی تمام ذات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی بے نیازی کو بیان کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ آپ نے جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کے قریب ہو جانا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد
2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے مٹھی پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے مٹھی کو کھولنا نہیں ہے، ویسے ہی اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی صورت ہے، وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص کو پڑھ کر رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہم سفر ہے۔ آپ سورۃ اخلاص کو پڑھ کر ماہ رجب کی دوسری جمعرات کے دن نمک پر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب فرشتوں گواہ رہنا، یہ بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، یہ بندہ اس فانی دنیا میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر رہا ہے، جاؤ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر نمک پر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ نے اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہونا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ سورۃ اخلاص کو آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کی 1 تسبیح کرنی ہے، یعنی آپ نے سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ کر دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ جب آپ سورۃ اخلاص کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ کر نمک کے اوپر پھونک مار دینی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کر دینا ہے۔ پھر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ یا رزاقو یا وہابو کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، آپ کی تقدیر سنور جاتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا وہابو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نمک کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی مٹھی کو کھول لینا ہے۔ پھر آپ نے اس نمک کو کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہے تو تھوڑا سا نمک رکھ لیں، آپ اسے روزانہ یہ تھوڑا سا نمک چٹا دیا کریں، انشاءاللہ اس کی بیماریاں تمام ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ پھر نمک کو، اگر آپ کے پاس گھر کے نہر ہے تو نہر میں اس نمک کو پھینک دیں، یا پھر آپ کے گھر کے پاس نہر نہیں ہے پھر آپ کے اپنے گھر کی نل کے نیچے یعنی ٹوٹی کے نیچے پانی کو رکھ کر اور اوپر سے پانی بہا دیں۔ اس کے ساتھ آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔